سے سوال یہ ہے کہ کون سا وہ طواف کریں تو سعید کے ساتھ الوداعی طواف سعید سے پہلے کریں یا سعید کے بعد کر سکتے ہیں؟ طواف طواف زیارت کر لی، پھر اس کے بعد ہم سعید کریں اور طواف ساتھ میں وہ بھی کر لیں آپ؟ جی میں سمجھ الوداع تو سعید کے بعد کر رہے ہیں یا سعید سے پہلے بھی کر سکتے ہیں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ علماء نے لکھا کہ طواف زیارت جیسے ہے وہ عموماً کچھ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید 10 تاریخ کو ہی کرنا ہے، تو وہ مشقت میں پڑ جاتے ہیں. اس وقت حالانکہ چل کر بھی آئے ہوتے ہیں، رمی کر کے آئے ہوتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ 12 تاریخ کی غروب آفتاب سے پہلے کا وقت ہے، لیکن 11 کا جو دن ہے بڑا آسان اور سہل ہوتا ہے، اس میں مجمع یعنی کچھ نہ کچھ منتشر ہو جاتا ہے. شریعت نے طواف زیارت کا پہلے درجہ رکھا ہے اور سعی کا بعد میں رکھا ہے، اور سعی کرنا واجب ہے. طواف زیارت کچھ لوگ ایسے ہیں جو طواف زیارت کرتے اور صحیح نہیں کرتے. طواف زیارت صحیح کے بعد مؤخر ہے، پہلے طواف زیارت کریں گے بعد میں صحیح کریں گے. طواف وداع، اچھا طواف وداع معذرت کے ساتھ طواف وداع جو ہے، ایک بات تو ذہن میں یہ رکھ لیجئے گا، یہ بھی مسئلہ انہوں کچھ سے متعلق بتا رہا ہوں. آپ جب پورے یعنی حج سے فارغ ہو چکے تو طواف وداع آپ پر ایک چیز لازم پڑی ہوئی ہے. علماء نے لکھا ہے اس کو کوشش یہ کریں، جیسے پاکستان آپ نے جانا ہے 2-4 دن پڑے ہوئے، اس کو پہلے سے کر لیں. ہو سکتا ہے وقت پر آپ کے پاس ایسی کوئی گنجائش نہ بنے اور آپ کا طواف وداع واجب جو یہ رہ جائے، تو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے پہلے سے کر لیا جائے. اور طواف وداع میں بھی پہلے جو ہے طواف ہے اور اس کے بعد جو دوسرے اعمال ہیں. پہلے طواف وداع ہے اور اس کو آپ پہلے کر کے بعد میں بھلے آپ اپنے عمرے کرتے چاہ رہے ہیں، لیکن اس کو آپ پہلے سے بھی ادا کر سکتے ہیں. طواف وداع کو پہلے کر لیا، بعد میں بھلے آپ عمرے کرتے ہیں، آپ نے اپنا ایک جو ہے لازم اور وجوب اس کو ادا کر دیا، باقی دوسرے عمل بعد میں بھی کر سکتے ہیں. اور کوئی ساتھی عمرے سے حج سے متعلق؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا جس طرح پیکیج ڈیزائن ہے اس میں ہم مسافر ہوں گے یا مقامی ہوں گے، اور کیا ہمارے اوپر حج کی قربانی کے علاوہ بھی عید کی قربانی ہوگی اگر ہم صاحب استطاعت ہیں تو؟ دیکھیں، میں پھر یہ ایک مسئلہ دوبارہ سے کرتا ہوں، میرے سب ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، جاوید بھائی وضاحت کر دوں. دیکھو یہاں پر کچھ آ کر نا مسائل میں تھوڑی سی بات بنتی ہے، تو یعنی مقصد یہ ہے کہ کچھ حضرات وہاں پر خاص طور پر جو دیوبند والے حضرات ہیں یا مسلک جو ہے بریلوی حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو 15 دن سے زائد مکہ مکرمہ میں قیام ہو کرے گا، مینا، مزدلفہ، عرفات سب اس کے تابع ہو جائیں گے، یہ حدود حرم میں کہلائیں گے اور وہ پوری نماز پڑھیں گے. اور کچھ ایک ایسی جماعت ہے جو کہتے ہیں کہ یہ مسافر ہیں، یہ مسافر ہیں. اسی وجہ سے عرفات کے اندر ظہر کی نماز کو ظہر کے وقت میں پڑھا جا رہا ہے 4 کر کے، اور عصر کی نماز کو عصر کے وقت میں 4 کر کے پڑھا جا رہا ہے. باقی جو مسلک اہل حدیث ہے، پچھلے سال 2018-19 میں بھی کچھ ایسے تھے ہمارے ساتھی، تو ہم نے عرفات میں اعلان کر دیا کہ بھائی ادھر کوئی بحث مباحثہ نہیں، یہ جماعت علیحدہ ہو رہی ہے اور یہ جماعت علیحدہ ہو رہی ہے. جس کا مفتی صاحب جس کا دل جو جہاں پر لگ رہا ہے وہ آ کر وہاں پر نماز پڑھ لے. ٹھیک ہے جی، یہ مسئلہ ہے. لیکن ہم یعنی جو میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ حضرات کے نزدیک ہم مسافر ہیں اور 4 رکعت پڑھنی، اور الگ الگ عرفات میں ظہر بھی 4 اور عصر بھی 4 پڑھنی، اور ہم وہاں پر مقیم ہوں گے، مسافر نہیں ہوں گے. السلام علیکم. اچھا مجھے یہ پوچھنا ہے کہ طواف وداع کرنے کے بعد اگر اچھا ایک بات ہے نا، جو شخص صاحب حیثیت ہے، جو حج کر رہا ہے، وہ حج کے اندر جو قربانی کر رہا ہے اس قربانی کو وجوب کی نیت سے کر رہا ہے اور حج کی نیت سے کر رہا ہے، اس کی وہی قربانی کافی ہے. پاکستان میں اس کو قربانی کرنا واجب نہیں ہے. اور کوئی ساتھی پوچھنا چاہے؟ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ طواف وداع کرنے کے بعد اگر ہم عمرہ کرنا چاہیں تو پھر جو ہے کہ اس میں طواف بھی کریں گے، صحیح بھی کریں گے، صفا مروا سب کریں گے، تو کیا طواف وداع اس کے بعد کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں جی، میں نے پہلے عرض کیا نا کہ طواف وداع کی ذمہ داری تو ہمیں حج کے بعد جتنا جلدی اسے اتار لے، کیونکہ آخری دنوں میں حاجی پھر اپنے معاملات میں مشغول ہو جاتے ہیں، یا مدینہ منورہ کو جا رہا ہے، کوئی پاکستان آ رہا ہے، تو اس جلدی کے اندر یا اس مصروفیت کے اندر ہم سے طواف وداع نہ رہ جائے. طواف وداع کی آپ ایک ذمہ داری پہلے سے ادا کر دیں، اس کے بعد آپ بھلے اپنے عمرے کرتے جائیں. اور کوئی ساتھی پوچھنا چاہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سے ریکویسٹ ہے، ویسے تو غلطی ہماری، ہم لیٹ ہو گئے، والدہ کو لے کے آدھے گھنٹے پہلے ہی پہنچا ہوں، اگر تھوڑا سا حج کے معاملات میں اگر فرائض میں تھوڑا سا ریپیٹ کر سکیں اگر ٹائم ہو تو.
अगर कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल, ये तो मजलिस का इनेकाद इसी थोड़ा वजह सा से कि मैंने आप कहा वो लेट हो गया ना, गलती हमारी थी, मगर ये कि थोड़ा अगर आप रिपीट कर दें तो। मैं आपको मुख्तसरन बताऊंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि तूल तवालत करने से जो है वो आपको पिछला भी सारा भूल जाएगा। गौर से सुनिएगा, 8 तारीख को इंशाल्लाह मीना पहुंचते हैं और एहराम से पहले जो अपने सारी यानी बदन की सफाई और सारी चीजें जो भी मूछे वगैरह तराशना सारा कुछ करके 2 चादरें बांध के अब जो है तलबिया पढ़ते हुए मीना की तरफ रवां दवा है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज और फजर की नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नमाजें मीना के खैमों में अदा फरमाई। ये नमाजें पढ़ने के बाद हमारे ग्रुप लीडर साहिबान हजरत हमें कहेंगे चलें जी अभी अरफात पहुंचना है, और ये दिन कौन सा आ रहा है? 9। ठीक है जी, अब हम अरफात पहुंच जाते हैं। अरफात पहुंचने के बाद याद रखिएगा हज के अंदर वकूफ अरफा हज का रुकन आजम है, इसके बगैर हज नहीं है। और आज आपको एक जबरदस्त बात बताऊं जो हमने अपने अकाबिर से सुनी। देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत की क्या हिकमत है। अल्लाह ने फरमाया कि वकूफ करना है, खड़े होना है, खड़े होकर यानी उधर अरफात के मैदान में वकूफ करना है। जिसने वकूफ नहीं किया उसका हज नहीं। ये नहीं फरमाया कि वहां पर नमाज पढ़नी है। हो सकता था कोई बीमार था वो बैठ के नमाज पढ़ रहा है, खड़ा ना हो सका, नहीं, बल्कि फरमाया वकूफ थोड़ी सी देर भी कर लिया, फिर भले बैठ गया, बैठ के दुआ मांग ले, खड़े होके मांग ले, उसका वकूफ हो गया, उसका हज हो गया। वकूफ जिसने कर लिया उसको हाजी कह सकते हैं। ठीक है जी, जवाल तक अपना जवाल से पहले पहले अपने सारे मामला खाना वाना पी के और खाना खा के और जो है थोड़ा आराम करके, जैसे ही जवाल का वक़्त होता है, ज़ोहर की नमाज का वक़्त होता है, ये कबूलियत का अख़ास मीना दिन है। अल्लाह मलाइका पर फ़ख्र फरमा रहे हैं और उनको देखकर जो है मलाइका दुआएं दे रहे हैं और उनकी दुआओं पर लब्बैक कह रहे हैं, आमीन कह रहे हैं। अब आपने खुले आसमान के नीचे हाथों को फैलाकर खूब दुआएं करनी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में इतनी तवील दुआ फरमाई कि आपकी चादर उतर गई, सहाबा शस्त्र रह गए, पसीने से शराबुर हो गए, या रसूलुल्लाह रहम फरमाई। इतनी दुआएं, इतनी दुआ का मौका है और सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। खैर बहरहाल जब सूरज गुरूब हो जाए, गुरूब से पहले बहुत 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 लोगों का आप देखेंगे जो कमियां कोताहियां करते हैं, ये वो लोग हैं जो अपने ग्रुप लीडरों के साथ नहीं होते या मुफ्ती उलमा से राब्ते में नहीं होते, वो अपना टाइम बचाने के लिए पहले से निकल जाते। जो गुरूब आफताब से पहले अरफात के मैदान से निकल गया उसने अपना हज खराब किया है, याद रखिएगा। हाँ, उसको वापस लौट कर आना है जल्दी जल्दी। और फिर जो है गुरूब आफताब जब सूरज गुरूब हो जाए, अब अरफात के मैदान से निकले और अब जो है मगरिब और इशा की नमाज निकलते नहीं पढ़नी, हदूद मुज़दलिफ़ा में पढ़नी है। मुज़दलिफ़ा में दाखिल होने के बाद जब इशा का वक़्त हो जाए, ये भी नहीं कि आप जल्दी पहुंच जाते हैं तो आप इशा की नमाज पहले पढ़ लें, नहीं, बल्कि जब इशा का वक़्त दाखिल हो फिर जो है पहले इशा की नमाज पढ़नी, एक अजान एक इकामत के साथ पहले इशा की नमाज होगी, फिर जो है सलाम फेरते मुत्तसिली मगरिब, बल्कि मगरिब की नमाज खड़ी होगी, मगरिब की नमाज पढ़ते सलाम फेरते मुत्तसिली फौरन जो है इशा की नमाज हो जाएगी। इशा की नमाज पढ़ने के बाद पहले मगरिब की सुन्नतें पढ़ेंगे, फिर इशा की 2 सुन्नत पढ़ के 3 वितर पढ़ेंगे। अब जो है मुज़दलिफ़ा के अंदर वहीं पर क़याम करना है, कंकर है, पत्थर है, जो भी वहां पर थोड़ा आराम कर लिया। करने के बाद ये रात शब क़दर से अफजल है, इस रात के अंदर क़याम करना, वकूफ़ करना वजूब का दर्जा है। मुज़दलिफ़ा के अंदर क़याम करना वजूब का दर्जा है। मशअर हराम की तरफ हुक्म है कि वहां के करीब, पहाड़ के करीब होकर वहां पर दुआएं करेगा, नहीं तो फिर कहीं भी वकूफ़ मुज़दलिफ़ा कर ले। इस रात में कोई भी इबादत करे, अल्लाह की तरफ तवज्जो रखे। जैसे ही फजर की नमाज पढ़ें, सूरज थोड़ा सा जैसे ही निकलने से पहले जो थोड़ी सी रोशनी पहले फैलती है उससे पहले बिल्कुल नहीं निकलना, और जैसे थोड़ी सी रोशनी फैलती है अब जो है रमी की तरफ निकल चलते हैं। और रमी करनी है जमरा अक़बा की। एक शैतान को कंकड़ मारने 70 कंकरियां आपने चुन ली थी, जिनमें से आपने 7 कंकरियां जमरा अक़बा को मारनी है और आपने दुआ नहीं करनी, आपने दुआ नहीं करनी। जमरा अक़बा को मारने के बाद बड़े लोगों को आप देखेंगे जो गफलत कर लेते दुआ मांग रहे थे, दुआ मांगनी जमरा उला जमरा वुस्ता पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां पर दुआ मांगी, जहां पर जमरात खत्म हो जाए उसके आगे दुआ नहीं, जिससे पहले जमरात आ रहे हैं वहां पर दुआ है। जमरा अक़बा के बाद आपने वहीं से निकल जाना है। अब आप मक्का मुकरमा पहुंचते हैं। आज आपका सबसे बड़ा काम क्या है? एक रमी करनी थी, रमी कर ली, और दूसरा काम है आपने कुर्बानी करनी है। कुर्बानी जब आपके ग्रुप लीडरान हज़रात कह दें कि आपकी कुर्बानी हो चुकी, अब आप अपना हलक मुंडवाओगे। फिर एक मसला शायद किसी के ज़हन में हो, हलक करना है, कसर करना है, यानी गंजा होना है या एक जो है चौथाई हिस्से के बराबर बाल काटने हैं। तो बाज लोग हैं, देखें हम अपने अमालों को बचाएं,
وہاں پر خام کھا کے لوگ فتوے دے رہے ہوتے ہیں، بولتے ان کا تو حج نہیں، انہوں نے بال نہیں کٹوائے. دیکھیں اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ فرمایا اے اللہ جنہوں نے حلق کروایا ہے ان پر رحم فرما، ان پر رحم فرما، اللہ ان پر رحم. 4تھی مرتبہ فرمایا اللہم ارحم علی المقصرین، اللہ جنہوں نے قصر کیا ان پر بھی رحم فرما. بس ان کا بھی حج ہو جائے گا. حج کرنے کے بعد اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ طواف زیارت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. طواف زیارت کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں. اب علماء نے لکھا ہے، یہ غور سے سنیے گا، اب علماء نے لکھا ہے بغیر کسی ضرورت کے طواف زیارت اور سعی کرنے کے بعد بغیر کسی ضرورت کے مکہ مکرمہ میں رہنا آپ کے لیے جائز نہیں. آپ نے مینا کی طرف روانگی کرنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی طرف تشریف لے گئے تھے. اب آپ چونکہ طواف زیارت سے پہلے ہی آپ تو حلال ہو چکے تھے، لیکن ایک پابندی تھی جو زوجین کے درمیان ہے. اب وہ طواف زیارت کے بعد وہ بھی جو ہے پابندی ختم ہو چکی. اب آپ اپنے کپڑوں کے اندر دوبارہ مینا کے اندر آتے ہیں. شریعت کہتی ہے آپ کو صرف نفل قرآن ذکر اذکار کرتے رہیں. اور جب 11 تاریخ آئے زوال کے بعد، 11 تاریخ کو زوال کے بعد رمی کا ٹائم ہوگا. لوگ پہلے سے نکل جاتے ہیں، نہیں، زوال کے بع آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. آپ جائیں. آج آپ نے 3 جگہ رمی کرنی ہے، اولا، وسطیٰ اور عقبہ. جمرہ اولا پہ کنکر مارے، پھر بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے رخ کر کے دعا مانگنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، اور جس میں خاص طور پر یہ دعا مانگنی، اللہ میں نے تیرے اور جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا. اللہ مجھے، میری نسلوں کو اور آنے والی ساری انسانیت کو شیاطین کے شر سے بچا. علماء نے لکھا یہ دعا ضرور کریں. پھر جمرہ وسطیٰ پر کنکر مارے، 7 مارنے کے بعد پھر بیت اللہ کو رخ کیا، دعا کی، اور پھر جمرہ عقبہ پر آئے. یہاں پر دعا نہیں کرنی، پھر نکل کے مینا آ جائیں، پھر رات گزارے، اپنے اعمال کریں، اور پھر 12 تاریخ کو آ جائیں، اور پھر دوبارہ تینوں جمرات پر ویسے ہی کنکر مار رہے، ویسے ہی دعا کرنی. اب آپ کو اختیار ہے، اب آپ آ جائیں مکہ مکرمہ. اگر آپ اب 12 تاریخ کو رمی کرنے کے بعد مینا کے خیموں میں آ جاتے ہیں، اگر آپ صبح صادق اس حال میں کر لیتے ہیں، اب آپ کے لیے واجب ہو گیا ہے کہ آپ 13 کی بھی رمی کریں گے. اب آپ پر واجب ہے 13 کی رمی کریں گے. اگر آپ واجب توڑیں گے تو اس کے اوپر آپ کے لیے دم آ جائے گا. اس لیے آپ کو 12 کو غروب آفتاب سے پہلے مینا کو اور جمرات کو یہاں سے نکل کر مکہ مکرمہ آیا نا، اور الحمدللہ آپ کا حج مکمل ہو چکا. اور کوئی ساتھی حج یا عمرے سے متعلق پوچھنا چاہے، ویسے بھی انشاءاللہ ساتھ ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے. انشاءاللہ ایسی نشستیں ہوں گی اور ایسی سیکھنا سکھانا. ماشاءاللہ کتنی پیاری آوازیں نعت کیا، اور بڑے ماشاءاللہ ہمارے بڑے حضرات بیٹھے ہیں ان کی سربراہی میں. یوں ہی انشاءاللہ نشستیں لگیں گی اور سیکھتے سکھاتے انشاءاللہ کریں گے، اور پیار محبت سے کریں گے انشاءاللہ. کوئی بھی ساتھی مزید پوچھنا چاہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میرے والد مرحوم کی حج بدل میں کرنا چاہ رہا ہوں، الحمدللہ وہ بھی حاجی تھے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ بڑا زبردست سوال کیا آپ نے. ان کے لیے کیا اجر ہے، میرے لیے کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ بس میں سمجھ گیا. اب سنیے گا، بڑا زبردست سوال ہے یہ. یقین جانیے گا، جب میں یہ فضیلت پڑھ رہا تھا میری آنکھوں میں پانی آ گیا تھا. بڑی زبردست، کتنا اس شریعت نے ہمارے پر احسان کیا. اللہ کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے والدین کی طرف سے حج بدل کرے، جو شخص اپنے والدین کی طرف سے حج بدل کرے، ان کے والدین کے لیے تو اللہ نے جنت میں جگہ رکھنی ہے. کرنے والے کے لیے عتق من النار، ملائکہ کو گواہ بنا کر اس کے لیے جنت کی مہر لگا دی جاتی ہے. اس حج بدل کرنے والے کو اس کے لیے جنت کی مہر لگا دی جاتی ہے. دوسری بات، جس نے حج بدل کیا اس کے لیے بھی وہی اجر. جس نے اس کو پیسے دیے یا خود ہی اپنے پیسے لگا رہا ہے، بڑے بھائی نے پیسے دی بھی آپ حج بدل ابو کی طرف سے کراؤ، اس کے لیے بھی وہی اجر. اور جس کے لیے کیا، پھر وہ زندہ ہو یا مرحوم ہو، اس کے لیے بھی وہی فضیلت. حج بدل میں 3 لوگوں کو وہی اجر سے کیا جائے گا. ہمارے ایک ساتھی نے پیچھے ہوتا بولا میں نے امی ابو سب کی نیت کی. نہیں بھائی، نفل کے اندر مشترک نہیں، ایک بندے کو متعین کرنا ہے، والد صاحب کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے. اسی طریقے سے جو آپ طواف کریں گے نا، 7 چکر عمرے کے علاوہ 7 چکر لگا کر ایک طواف بنے گا. اس طواف کے اندر بھی فرد واحد کو متعین کرنا ہے، امی ابو بہن بھائی نہیں ہوگا، ہر کسی کا ایک ہوگا. اور آپ کو ایک اور بتا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 50 طواف کر لیے، 7 چکر کا ایک طواف، 50 چکر لگا لیے، اللہ تعالی نے ابرار نیک لوگوں میں شمار کر کے اس کو جنت کا مہمان بنا دیا. نیت کر لو،
ہوٹلوں میں آگے پیچھے بیٹھنے سے بہتر آہستہ آہستہ لگے رہیں گے. جتنے دن حاجی ناصر صاحب جاوید بھائی ہمیں بتائیں گے کتنے دن ہمارے ہیں باقی سارا کچھ اس حساب سے نیت کرو. روزانہ میں نے 2 یا 3 طواف کرنے, انشاءاللہ یہ فضیلت 50 طواف والی فضیلت سب کہیں انشاءاللہ لے کر آئیں گے انشاءاللہ. اور باقی پھر جب آپ حج بدل کے لیے باندھیں گے احرام, اب آپ کو محترم آپ کو پھر عرض کر رہا ہوں, اب آپ کو نیت کرنی ہے. نیت کیا کرنی؟ جب آپ نے احرام باندھا, نفل پڑھے, پھر آپ نے کہنا ہے اے اللہ میں اپنے والد صاحب کی طرف سے, اپنی والدہ صاحبہ کی طرف سے حج بدل کر رہا ہوں, اے اللہ میرے اس حج کو قبول فرما لیجیے. یہ ہے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب ابھی آپ نے فرمایا کہ ایک تو جمرات ہوتی ہے 10 تاریخ کو, جی جی, جو قربانی سے پہلے ہوتی ہے. اچھا, پھر 11 تاریخ کو ایک جمرات کرنی ہوتی ہے, جی, پھر 12 تاریخ کو. جی. ابھی آپ نے فرمایا کہ 13 کو بھی پھر جمرات. نہیں 13 کو تو نہیں ہے نا. میں عرض کر رہا ہوں 10 کی, 11 کی, 12 کی جمرات واجب ہے. جی. چھوٹنے کی صورت سے دم ہے. شریعت نے کہا 12 کی جمرات زوال کے جب آپ نکلیں گے, چلتے چلتے نکلیں گے تو ٹائم لگ جائے گا غروب آفتاب سے پہلے. اب آپ کو نکل کے مکہ آ جانا ہے. اگر آپ دوبارہ خیموں میں آئے اور بیٹھے وہاں پر اپنے معمولات کرتے رہے, اب اگر جو ہے صبح شادی کا وقت ہو جاتا ہے تو اب آپ کو کہ اب میں مکہ چلا جاؤں, نہیں, اب آپ کی یہ واجب ہو گئی ہے. اب آپ کو 13ویں کی جو رمی کرنی ہے. ویسے 10 کی, 11 کی, 12 کی کرنی, 13 کی نہیں کرنی. ٹھیک ہے جی. باقی مزید کوئی سوال ہو وہ ساتھی پھر انشاءاللہ وہاں پر پوچھ رہے ہیں. باقی کچھ معروضات ہیں, کچھ ہدایات ہیں, اب آپ حضرات کے سامنے جانے کی ترتیب کیا ہوگی وہ حضرات بیان کریں گے. تھوڑا سا اور وقت آپ کا درکار ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو کروٹ کروٹ خوشیاں اور برکتیں اور آپ کا حج مبرور بنائے. آمین.